اب ذرا اس بات پر غور فرمائیے کہ یہی فرشتے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما رہے تھے باری تعالیٰ، اور ان سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہی کو تو تعجب ہوا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، اور ہم آپ کی کو اور کیا چاہیے؟ مطلب نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح ہم کر رہے ہیں، آپ کی حمد ہم کرتے ہیں، آپ کی تقدیس ہم کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ تھا کہ بھائی تم ہماری تسبیح کر رہے ہو یا تحمید اور تقدیس کر رہے ہو اور ہماری اطاعت کر رہے ہو، تو اس میں تمہارا کیا کمال؟ ہم نے تمہیں معصیت کی اور گناہ کی صلاحیت ہی نہیں دی، تمہارے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہ کیا، وہ خواہشات ہی پیدا نہیں کی جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی۔ اب ہم ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جس کے دل میں جذبات بھی ہوں گے، خواہشات بھی ہوں گی، گناہ کے داعیے بھی اس کے دل میں پیدا ہوں گے، اور پھر وہ ہماری عظمت اور ہماری محبت کی وجہ سے اپنی ان خواہشات کو ملیا میٹ کرے گا اور ان کو ناجائز خواہشات کو، گناہ کے جذبوں کو مٹا کر پھر ہمارا قرب حاصل کرے۔ تمہیں قرب حاصل ہے تمہاری تسبیح اور تقدیس کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے، جبکہ تمہارے اندر معصیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ ہم اب ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ ساری گناہ کے تقاضے ہوں گے، جذبات مچلیں گے، خواہشات پیدا ہوں گی، گناہ کے داعیے ابھریں گے، مگر جب یہ ان سارے گناہ کے تقاضوں کو مغلوب کر کے مٹا کر ہماری اطاعت کرے گا تو پھر وہ ایسا بن جائے گا کہ تمہارے حکم دیں گے کہ سجدہ کرو۔ اس سجدہ کروایا کہ نہیں آدم علیہ السلام؟ کون؟ کس سے کروایا؟ معصوم لوگوں، جن سے کوئی خطائی سرزد نہیں ہوتی، ان لوگوں سے کہ جن کا سوائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے کوئی اور کام نہیں، ان سے سجدہ کروایا۔ کس کو کروایا؟ جس سے خطا بھی ہونی ہے، پیدا ہی کیا گیا ہے۔ وہ کائے کے لیے پیدا؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ خطا کے اور غلطی کے اور گناہ کے جذبات اس میں ہوں گے، پھر اس کو یا تو مٹا کر بچے گا، یا اگر مبتلا ہو جائے گا تو ہمیں پکارے گا، ہم سے استغفار کرے گا، ہم سے مانگے گا، اور ہم اس کو مغفرت کریں گے، تو اس کا درجہ اے فرشتوں تم سے بھی اونچا چلا جائے۔ میں نے ایک شعر میں اسی بات کو کہا ہے کہ ایک شعر تو یہ ہے کہ معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، یعنی خطا کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود تھی، اور پھر موجود ہونے کے بعد میں نے یا تو بچا اس سے، یا اگر کہیں مبتلا ہو گیا تو میں نے اپنے پروردگار سے استغفار کیا، اپنی خاکساری کے ساتھ استغفار کیا۔ تو معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا۔ اور ایک اور میں نے شعر کہا تھا کہ معصوم سر بخم تھے خطا کار کے حضور، معصوم سر بخم تھے، کیا مانا؟ سجدہ کر رہے تھے۔ معصوم کون؟ فرشتے۔ معصوم سر بخم تھے خطا وار کے حضور، اس انجمن رتبہ اس انجمن میں اس بے نوا کا ہے، یہ اس انجمن میں یہ اس بے نوا کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس وقت ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیدا ہونے کے بعد یہ انبیاء کرام وجود میں آئے، انہوں نے کس طرح دین کو پھیلایا، کس طرح انسان کو غفلت سے اور گناہوں سے بچانے کی تدبیریں بتائیں، اور کس طرح باوجود گناہ کے جذبے کے ان کو نیکی کی طرف دعوت دی اور نیکی کے لیے تربیت فرمائی۔ اب ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ مخلوق تھی، تو اب ان کے لیے یہ دعا کرتے یستغفرون لمن فی الارض، کیونکہ یہ تو پتا ہے کہ بھئی پیدا ہی کیا گیا تھا یہ اس وجہ سے کہ اس میں صلاحیت تھی گناہ کی، تو اب اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر یہ گناہ سے بچ جائے تو ایک طرف تو استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، اور اپنی جو اصل کام ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اور پھر جو دعا اس طرح کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے اللہ آپ کی رحمت، آپ کا علم ساری جہان پر وسیع اور کشادہ ہے، فاغفر للذین تابوا، تو آپ مغفرت کر دیجئے ان کی جو آپ کی طرف رجوع کریں۔ تابا یتوبو کے معنی عربی میں آتے ہیں لوٹنے، یعنی جو لوٹیں، اور لوٹنے کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ آپ سے دنیا کی اور گناہ کی خواہشات سے
منہ پھیر کر آپ کی طرف متوجہ، ثم تاب علیہم لیتوبوا، قرآن شریف نے ایسے معنی میں فرمایا۔ تو آپ ان کے جو توبہ کرنے والے ہیں اور آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی مغفرت فرما دی، تاکہ آپ کا جو مقصد تخلیق ہے وہ پورا ہو۔ آپ نے جو جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا وہ پورا ہو، تو آپ ان کی کیا کیجئے؟ مغفرت کیجئے۔ اور جو جنہوں نے توبہ کی واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے آپ کے راستے کے پیچھے چلے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔